ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا ابھی کہ اکثریت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت ہی جو ہے وہ حق پر ہوتی ہے، اقلیت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، چونکہ قرآن کی روح سے انہوں نے ثابت کیا، مجھے نہیں معلوم کہ ثابت کر لیا۔ قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں کہ جو واضح دلالت کرتی ہیں کہ صحیح اور غلط کا معیار تعداد نہیں ہوا کرتی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے حقیقی معنوں میں حق اور باطل کے معیار کو ہی نہیں سمجھا۔ فتح اور شکست کسے کہتے ہیں، سچا یا جھوٹا ہونے کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم۔ ہم بحث تو کر لیتے ہیں کہ علی حق پر تھے یا معاویہ تھا، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ حق کسے کہتے ہیں۔ ہم جس بارے میں جنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم۔ اکثریت اور اقلیت کا تعلق ایک کوئی کلیہ اور قاعدہ نہیں ہے۔ کوئی شخص کائنات میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اکثریت یا اقلیت جو ہے وہی معیار اور پیمانہ حق و باطل ہیں، بلکہ اکثریت اور اقلیت کا تعلق اور نسبت سے ہو سکتا ہے، لیکن حق اور باطل کا معیار یہ نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ اکثریت جو ہے وہ حق پر ہوتی ہے، غزوہ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ اور کفار کتنے تھے؟ کم سے کم بھی جو روایت ہے وہ 10,000 لوگوں کی ہے۔ جو کم سے کم مجھے تاریخ ملی ہے وہ 10,000 کفار مکہ آئے تھے، وہ انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ تو 313 حق پر تھے یا وہ 10,000 حق پر تھے؟ غزوہ احد میں کتنے تھے؟ روایات میں ہے کہ 1300، کچھ میں ہے 950 اور کچھ میں 1600، اسی طرح کے فگر میں ہے۔ 2000 سے کم لوگوں کی تعداد ہے، چونکہ مسلمان ہی کل اتنے ہوئے تھے اس وقت میں، تو مرد جو تھے جو جنگ کرنے کے قابل تھے، تو اور ان کے مقابلے پر کفار کے لشکر آئے تھے، وہ کس قدر تھے؟ اور احد میں تو ایسا ہوا تھا کہ ایک لشکر نہیں تھا، ابو سفیان نے کئی گروہوں کو، کئی خاندانوں کو، کئی لشکروں کو ملا کر ایک بہت بڑا لشکر تعمیر کیا تھا کہ جس کو لاکھوں کی تعداد میں گنا جاتا ہے۔ تو کہاں وہ 2000 اور کہاں وہ فرض کریں 10,000 20,000 لوگ بھی ہوں، اگر ہم کم سے کم بھی لیں تو وہ کون حق پر تھا، رسول خدا یا ابو سفیان؟ اقلیت اور اکثریت کا معیار حق اور باطل کا معیار نہیں ہوتا۔ کربلا کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، قرآن کی آیات بھی ہمارے سامنے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں صاحبان ایمان زیادہ ہیں یا انسان زیادہ ہیں؟ انسان یقیناً زیادہ ہیں، صاحبان ایمان کم ہیں، ایمان لانے والے کم ہیں، انسان زیادہ ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب خسارے میں ہیں، سب کے سب گھاٹے میں، سب کے سب نقصان میں ہیں، باطل ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب دنیا میں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ایمان لانے والے زیادہ ہیں یا جو غیر مومن ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یقیناً غیر مومن زیادہ ہیں، ایمان والے کم ہیں، تو حق پر کون ہے؟ آیت ثابت کر رہی ہے کہ جو حق پر ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کم ہیں۔ اور وہ قرآن کی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو کہ جو کم گروہ تھا اور وہ بڑے گروہ پر، بڑے لشکر پر غالب آ گیا اللہ کے حکم سے۔ یقیناً چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے ہی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنے ایسے چھوٹے گروہ ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے، تو اس میں بھی چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر غالب قرار دیا گیا ہے۔ پھر وہی بات کہ تعداد حق اور باطل کا معیار نہیں ہے۔ ٹیلی فون کال ہے، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ میری بہن، کیا فرمائیں گے؟ جی مولانا صاحب مجھے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں۔ جی کیجیے۔ جی مولانا صاحب، اگر بندہ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر پریشانی، ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مصیبت پریشانی بانٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے انسان کی مدد کی طرف بھیج دیتا ہے، تو اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو ہر چیز پتا ہو کہ اچھا برا کیا ہے، پر اس کے باوجود وہ عمل نہ کرے، تو عمل انسان کس طرح کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، میں بھی بات کرتا ہوں اس سے، بہت شکریہ آپ کے 2 سوالات کے
انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ انسانوں کی طرف بھیج دیتا ہے، وہ کیوں؟ اور جب انسان کو معلوم ہے اچھا برا کیا ہے تو وہ پھر کس طرح اچھے یا برائی کا فرق معلوم کر کے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوتا ہے، ہم ایک چھوٹے سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس 2-3 سوالات جمع ہو چکے ہیں، ہم ان پہ بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔